السلام علیکم۔ آج میں دعا ہوئی مستجاب کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے کہانی کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، انہوں نے مسکرا کر بے حد خوش دلی سے سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام بابا، اور یہ بہت بری بات ہے، آپ کبھی مجھے سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے، وہ خفگی سے بولی۔ تب ہی ملازمہ چائے لے کر آئی۔ اس نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود بابا کے لیے چائے بنانے لگی۔ بھائی انسان کو نیکیوں کے معاملے میں حریص ہونا چاہیے، جانتی ہو نا پہلے سلام کرنے والے کے حصے میں کتنی نیکیاں آتی ہیں۔ وہ مسکرائے تو وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا سنو، میں نے تمہاری اور یوان کی سیٹیں بک کروا دی ہیں۔ وہ ان کی بات پر چونکی۔ کہاں کے لیے؟ پیرس کے لیے، وہ مسکرائے۔ اور اس بار کیا دھمکی دی آپ نے انہیں؟ اس نے ساتھ اکیلے جانے کے خیال سے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، پر ان پر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سچ بتاؤں تو کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ میں تو خود حیران ہوں اس کے فوراً رضامند ہو جانے پر۔ وہ خود بھی متعجب تھے۔ یونان کبیر ان کا اکلوتا بیٹا ایسا سرکش تھا کہ کچھ سننا اور ماننا وہ جانتا ہی نہ تھا، جبکہ وہ انہیں پرسوچ نظروں سے دیکھتی رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے وہاں پر چھوڑ آئے یا مجھے آپ سے دور لے جا کر نقصان پہنچائے۔ اس کے یوں کہنے پر وہ حقیقتاً چونکے تھے۔ ان کی چائے کپ سے چھلکی تھی اور وہ بے حد فکرمند ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ تو پھر کیا کروں؟ یہاں رہ کر بہت مشکل ہے اس کا ٹھیک ہونا۔ چلیں آپ فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا، ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اللہ نیتوں کا پھل ضرور دیتا ہے۔ وہ ان سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کل رات تمہاری فلائٹ ہے، پھر آج میں اپنے گھر والوں سے مل کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کچن میں داخل ہوا تو مامن کو دیکھ کر چونکا۔ میں نے سوچا کہ کچھ کوکنگ وغیرہ کی جائے، ورنہ ہونے والی ساس کیا کہے گی، اس نے مسکرا کر کہا تو اعزاز بے ساختہ ہنس دیا۔ ویسے کیا پکا رہی ہو؟ بریانی، وہ مصروف انداز میں بولی۔ تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ جو چاہیے تھا وہ تو مل رہا ہے۔ وہ اسے والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ 2 ماہ بعد ان کی شادی تھی اور وہ بہت خوش تھا۔ مامن، کیا تم نے کبھی مجھے غور سے دیکھا ہے؟ اس نے اس کی بات پر چونک کر اس کی طرف مڑی اور اسے یوں دیکھنے لگی جیسے گویا وہ پاگل ہو۔ بتاؤ نا، وہ پھر بولا۔ ہاں، ایک بار دیکھا تھا جب مجھے گینڈے کا اسکیچ بنانا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ پیچھے اعزاز کا منہ کھلا رہ گیا۔ پوری ایڈیٹ لڑکی ہو تم، وہ چڑ گیا۔ وہ ہنس دی۔ یہ جواب دے رہی ہو؟ یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں اپنے بارے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا تھا، وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو وہ بھی مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر میری آنکھوں میں دیکھ لیتے۔ اس نے آنکھوں میں جھانکا تو وہ ساحرہ سی تھی، اسے مسحور کر چکی تھی۔ تو اب کچھ دیکھنے کے قابل ہی رہا کیا؟ اس نے زیر اثر آ گیا۔ یہی کہ وہ ایک گینڈے پر فدا ہے۔ واٹ؟ وہ اس کے اظہار پر محبت اور خوش ہونے کے بجائے اس کے انداز تکلم پر چلایا۔ وہ مسکراتی ہوئی کام میں مصروف ہو گئی۔ اب اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ اعزاز نے چند پل اسے خفگی سے دیکھا اور پھر ہنس دیا، کیونکہ وہ اس لڑکی سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتا تھا۔ اوکے، دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ مامن نے سکون کا سانس لیا۔ مامن جیسی بھی ہے، گھر والوں کو جتنی بھی ناپسند ہے، مگر میں جانتا ہوں میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گا۔ اعزاز سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دوسری طرف مامن سوچ رہی تھی، میری فیملی جیسی بھی ہو، میرے ان سے کتنے بھی اختلاف ہو، مگر میں جانتی ہوں میں اعزاز کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ مجھے لگا تم بابا کو منع کر دو گے میرے ساتھ آنے کے لیے۔ وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ چکے تھے اور جہاز کسی بھی وقت ٹیک آف کرنے والا تھا۔ یوان کبیر اس کے ساتھ تھا۔ اسے ابھی بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا بابا سے دور ہو کر یہ اچھا موقع ہے تم سے بدلہ لینے کا۔ مجھ سے بدلہ؟ وہ چونکی۔ اوہ اچھا، میں جو تم سے اتنی محبت کرتی ہوں تو بدلے میں اب تم بھی مجھ سے محبت ہی کرو گے؟ وہ سلہلاتی اس انداز میں بولی کہ جیسے اب یوان کبیر کے ساتھ آنے کی وجہ سمجھ میں آئی ہو۔ یوان کبیر، اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ اگر ایئر ہوسٹس ٹیک آف کا اعلان نہ کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھنے کا نہ کہتی تو وہ اس لڑکی کو اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیتا۔ یہ لڑکی جو اس کے لیے مصیبت بن چکی تھی، محض 8 دن پہلے وہ اسے جانتا بھی نہ تھا اور اس کی بیوی بن چکی تھی صرف بابا کی وجہ سے۔ جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ اس کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اے لڑکی، کیا ہوا؟ دو سے تیسرے منٹ پر بے اختیار بولا۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اس نے ہلایا تو وہ یکلخت اس کے بازو سے لپٹ گئی اور ایک لمحے کو تو وہ بھونچکا رہ گیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے ایک جھٹکے سے اسے الگ کیا۔ پہلے مجھے یقین نہیں تھا کہ تم پاگل ہو، لیکن اب تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ جھلایا۔ مجھے ٹیک آف سے ڈر لگتا ہے۔ لہجے میں کہیں کوئی شرمندگی نہ تھی۔ ڈر؟ اس نے استدعائیہ لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، مگر نہیں، اسے تو اکائی بھی آ گئی اور اس کو چکر آ رہے تھے۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور زبان جلتو جلالتو کا ورد کر رہی تھی۔
وہ اس پر ایک نظر ڈال کر بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو گیا تو اس نے ایئر ہوسٹس سے لیمو پانی منگوایا۔ میم، طبیعت زیادہ خراب ہو تو آپ کچھ دیر کیبن میں آ کر حجاب ہٹا لیں، ایئر ہوسٹس نے دوستانہ لہجے میں سے کہا۔ جزاک اللہ، مگر میں ٹھیک ہوں، وہ تو بس ٹیک آف کے وقت طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ واقعی طبیعت خراب ہو گئی تھی یا ڈر لگ رہا تھا؟ اس نے طنز کیا۔ ڈر سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، جواب اطمینان بھرے لہجے میں دیا۔ حیرت ہے، جب سے ملی ہو مسلسل مجھے ڈرا دھمکا رہی ہو، میں تو سمجھا تھا کہ بڑی بہادر لڑکی ہو تم۔ وہ واضح طور پر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کئی لمحے تک دیکھتی رہی۔ بھلا وہ کہاں تھی ایسی ڈرامے دھمکانے والی؟ اس کو تو کبیر ریحان ایسا کرنے پر اکساتے تھے۔ یوان، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کبیر ریحان جانتے تھے کہ وہ کس قدر ضدی اور خود سر ہے، اس لیے تحمل سے بولے۔ جی بولیں۔ وہ ان کے بیٹھنے کے اشارے پر بیٹھ گیا۔ کل تمہاری شادی ہے، انہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہا تو اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اگر وہ اس کے پاپا نہ ہوتے جو یقیناً وہ بول دیتا کہ ان کا دماغ پوچھ لیتا۔ میری طبیعت بھی ٹھیک ہے اور میرا دماغ بھی، وہ اسی کے انداز میں بولے۔ میری شادی اور مجھے ہی نہیں پتہ؟ اس نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ کل 9 بجے بالکل انسانوں والے حلیے میں تیار رہنا۔ انہوں نے اسے صرف کہا ہی نہیں بلکہ اس کی تیاری بھی کروا چکے تھے۔ مما، آپ سن رہی ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس نے غصے سے جھنجھلا کر کہا، جو بالکل چپ تھی۔ میں ہمیشہ تمہارا ہتھیار بنی ہوں اور آج تم خود لڑو۔ ٹھیک ہے، اگر پاپا کے فیصلے پر آپ سب چپ ہیں تو میرا بھی فیصلہ سن لیں۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ جواب نہیں مانگا میں نے۔ پاپا کا اطمینان قابل دید تھا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ وہ مطمئن سے بولے۔ آئی ڈونٹ کیئر، اب میں بڑا ہو چکا ہوں، آپ کے سہارے پر نہیں ہوں۔ اس نے منہ بنایا تو وہ بھی مسکرائے۔ پھر اکیلے مت جانا، ان سب کو اپنے ساتھ لے جانا۔ واٹ؟ وہ اچھلا۔ رہ سکو گے کسی جھوپڑی میں؟ نہیں تو ضرور یہ گھر چھوڑ دیتا، کیونکہ میں تمہیں 2 کمروں کے گھر کے کرائے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پاپا کی محض دھمکی نہیں تھی۔ یہ کبیر ولا پاپا نے اپنی محنت سے کھڑا کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ امیر ضرور تھے مگر کئی فیکٹریوں کے مالک اب بنے تھے، اور اس کی فیملی کے باقی افراد اگر بلیک منی جمع بھی کی ہے تو بھی پاپا کی ہی گرفت میں تھے۔ پاپا جو بھی کہہ رہے تھے وہ سختے میں تھے۔ بہت خاموشی سے ان کی شادی ہو گئی اور اب یوان دلہن کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ کسی کے چہرے پر کوئی خوشی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ یوان دلہن کو کمرے میں لے جاؤ، پاپا نے کہا تو وہ چونکی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ یوان یہاں موجود نہیں ہے۔ اٹھو مہارانی، خود چلو گی یا کوئی شاہی سواری تمہیں منگوا کے دوں؟ وہ غصے سے بولا تو وہ چل پڑی۔ یوان، یاد رکھنا اسے ذرا سی تکلیف نہ ہو، ورنہ، پاپا نے تنبیہ کی۔ اف خدارا، کیسے ہینڈل کروں گی میں ان سب کو؟ کمرے میں آ کر وہ سیدھا وسط میں رکھے بیڈ کی طرف بڑھا، جبکہ اس نے دروازہ لاک کیا اور گہرے سانس لینے لگی۔ وہ گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھا، تب اس کی نگاہ دروازے کے پاس کھڑی اپنی دلہن پر گئی تو وہ اچھل کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں؟ وہ بوکھلایا۔ کچھ بھی سوچ سکتا تھا مگر اس لڑکی کا تصور کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کے برعکس وہ پورے اطمینان سے کھڑی تھی۔ یہ کیا اٹھا لائے ہیں آپ؟ مما نے حیرت سے ٹیلر کو دیکھا، جو جواباً اس نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ میم، آپ کے آرڈر کے کپڑے ہیں؟ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر مامن کے کپڑے، اس کا کیا کیا آپ نے؟ میم، جیسا آرڈر انہوں نے دیا تھا ویسی ہی سلائی کی ہے۔ میں اس کی شرٹس بغیر آستینوں کے آرڈر کی تھیں اور آپ نے فل بنا دی۔ جی میم، لیکن بعد میں آپ نے کال کی تھی، بتایا تھا کہ آستینیں مکمل ہوں۔ مما نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مما، کال میں نے کی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ اٹھا لیے اور انہیں دیکھنے لگی۔ تم نے انہیں کہا کہ فل سلیوز لیے؟ جی مما، اور آج کے بعد مجھے ایسے ہی کپڑے پہننے ہیں۔ تم ابھی چھوٹی ہو اور تمہیں نہیں پتہ کہ کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیا فیشن چل رہا ہے؟ انہوں نے اسے گھورا۔ فیشن جو بھی ہو مما، بے پردگی نہ ہو۔ اس کے جواب پر مما بھونج کر رہ گئیں۔ انہیں ایک دم لگا ان کی بیٹی شدت پسندی کی طرف جا رہی ہے۔ مامن کون ایسے کپڑے پہنتا ہے ہمارے گھر میں جس کی وجہ سے بدن نظر آئے؟ لیکن آپ ابھی ناسمجھ ہو، اسی لیے مما میں چھوٹی ہوں، ناسمجھ نہیں، میں بڑی ہو چکی ہوں۔ بڑی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم ماں سے زبان چلاؤ، انہوں نے کہا تو اس کے لب بیچ گئے۔ شام میں انہوں نے پاپا سے کہہ کر اس کی کلاس لگوائی۔ پاپا، گناہ ہوتا ہے۔ وہ صحیح ہو کر سر جھکائے ہوئے تھی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ اس نے کیوں مما کا دیا ہوا آرڈر کینسل کروا دیا۔ اس کی بات پر سب نے اسے گھورا، البتہ پاپا مسکرا رہے تھے۔
पापा, अल्लाह ने पर्दा करने वाले को आग में डाले जाने का हुक्म दिया है, पर्दा ना करने वाले को। उफ़, ये मरियम क्या क्या सिखा रही है मेरी बेटी को। मम्मा को कोफ्त हुई। मैंने कहा ना, आप अभी ना समझ हो। पापा, आपने कभी लकड़ियों से आग जलाई है? पापा हैरत से इससे देखते लगे। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। पता है पापा, बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाया जाता है, लेकिन लकड़ियों को भड़काने, तेज़ जलाने के लिए पहले छोटी लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। मुझे डर लगता है पापा, कहीं छोटी होने की वजह से पहले मुझे न जला दिया जाए। सब सांस रोके इसे देख रहे थे। ये सब बातें तुम्हें कौन सिखाता है? पापा ने मम्मा को देखते हुए कहा। पापा, यहाँ बहुत अच्छा जामिया खुला है, वो लोग बहुत अच्छी बातें बताते हैं, वो खुशी से बोली। तुम अपने कमरे में जाओ, पापा ने कहा तो वो चौंक कर मम्मा को देखते हुए कमरे में चली गई। चलो, अच्छी बातें सीख रही है हमारी बच्ची, हमें इससे जामे के बारे में मज़ीद मालूमात लेनी चाहिए। वो तो ठीक है, मगर ये तो देखें कि अगर ये अभी से ये हरकतें की तो कुछ अर्से बाद तो ये बुढ़िया लगने लगेगी। घर वालों और दुनिया वालों के साथ भी चलना पड़ता है इस दुनिया में रहने के लिए। ठीक है, अब ज़रा इस पर नज़र रखें, आहिस्ता आहिस्ता जहन और कामों में लगाएं तो सब ठीक रहेगा। आखिर भाई इस दुनिया में भी तो रहना है, ताई बोली और अपने बिस्तर पर लेट गई। वो सोच रही थी, ये भी पता नहीं कि दुनिया में कितना रहना है, और आखिरत की तैयारी अच्छी करना चाहती थी।